نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پہ پھیرتے تھے، اور سر سے شروع کرتے. پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں. اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جب ماری جاتی ہے تو لازماً اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے، اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا. سورۃ الملک، رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی، یعنی سورۃ الملک. سورۃ السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ نہ پڑھ لیتے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. ہم تو ساری زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا ہو. ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں. ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو سوتے سوتے دیر کر دیتے، پھر اس وقت ہم صورتیں پڑھنے بیٹھ جائیں تو آدھی رات یوں گزر جائے گی. پھر کچھ اور مصنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے. ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں زہیر النماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے، میرے میزان کو بھاری کر دے، مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. پھر ایک اور روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں. اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے.